بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد میرے سرکار محترم آج کا موضوع محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امتیوں کو کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابن جریر نے اور بے شمار مفسرین کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے فضائل بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو پڑھنے لگے تو ایک جگہ ایک مضمون یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حافظہ جو ہوگا وہ بڑا کمال کا عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک انہیں ازبر یاد ہوگا اور بڑی سے بڑی کتابیں اور بڑے بڑے مسائل بھی انہیں ازبر یاد ہوں گے، لیکن قرآن کا حفظ ہونا یہ اتنا معجزہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں سوائے نبی اور چند آدمیوں کے اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ حافظہ عطا فرمائیں گے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن کو ازبر یاد کر کے گھوم رہا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مضمون پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک یہ امت اتنی حافظہ والی ہوگی، یا الہی اس امت کو میرا امت ہی بنا دے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دل کا امت احمد، کہ یہ امت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا۔ دوسری فضیلت پڑھی وہاں پر تھا کہ اللہ رب العزت انہیں نیکیاں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، یعنی ایسا ہوگا کہ وہ ابھی دل میں ارادہ کریں گے کہ فلاں نیکی کرنی ہے، ابھی کی نہیں ہوگی تو بھی اللہ انہیں نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیگا۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں یا گزرے ہوں گے تو ان کو اللہ ان کی امتیوں کو اللہ یہ انداز نہیں عطا فرمائے گا کہ ان کے سوچنے سے بھی انہیں نیکیاں ملتی ہوں گی، یہ اعجاز صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دیا جائے گا، یعنی سوچنے میں انہیں نیکیاں عطا فرما دی جائے گی۔ جب وہ نیکیاں کریں گے اللہ 10 سے لے کر 700 گنا تک انہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جب یہ مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مالک اس امت کو میرا امت ہی بنا دے، تو میرا رب فرمائے گا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ امت ہے جو امت میں نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کرنی ہے۔ اور تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام مضمون پڑھیں گے کہ
کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کو پھیلانے والے ہوں گے، گناہوں سے وہ روکنے والے ہوں گے۔ ایسی امت ہوگی جو نیکی کرنے کی دعوت دے گی، تبلیغ ہوگی، اسلام کے بارے میں باتیں ہوگی، اسلام کا پرچار ہوگا اور تلقین کی جائے گی کہ نیکیاں کی جائیں، نمازیں پڑھی جائیں، اذانیں دی جائیں، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ اور حج ادا کیے جائیں، تو اس طرح سے تبلیغیں چلیں گی تو ان کی زبانیں تو کٹ سکتی ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رک نہیں سکے گا۔ یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا ان کا پورا امتیاز ہوگا، ان کی زندگی کا یہ سرمایہ ہوگا۔ تو آج دیکھیں امت محمدیہ کہ لوگ کس قدر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ان کی گردنیں جدا ہو جائیں، زبانیں کٹ جائیں، لیکن اسلام کی تبلیغ کرنا وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مضمون کو پڑھیں گے، اس سے پہلے جتنی امتی گزرے ہوں گے ان میں یہ خسرتیں نہیں ہوں گی، اور یہ خسرت صرف میرے محبوب کی امتیوں کو عطا فرما دی جائے گی۔ پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ التجائیں دیکھی تو فرمانے لگے کہ مالک اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرنی تو پھر مجھے اس امت میں شامل فرما دیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر رسول گزرے ہیں جن پر اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا، اور جب وہ فضائل پڑھیں گے اس امت کے تو وہ تمنا کریں گے مالک مجھے بھی ان امتیوں میں شامل فرما دے جن کے تم نے اتنے فضائل رکھے ہوئے۔ اب تاریخ تو یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ، اس امت کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، اور پھر بھی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے تو پھر غلطی ہماری ہے، لیکن ہماری صفات آج سے کئی سو سال قبل کتابوں میں موجود تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، تو جتنے بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑی نیکیاں کرنے والا تھا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب کہ اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا۔ کوئی لمحے بعد یا کئی دن بعد ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں مناسب تبصرہ کرنا دوبارہ نہ فرمایا، اور اسے گناہگار اور اللہ کے حکم کے تابع نہ کرنے والا شخص قرار دیا جائے گا۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ واجب کہ اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے جنازہ گزرا، ہم نے اس کی تعریف کی مرنے والے کی، تو آپ نے فرمایا جنت اس پر واجب ہے، اور آج ایک اور جنازہ گزرا، ہم نے اس کی تعریف نہیں کی، اس کی برائیاں کی ہے، تو آپ نے فرمایا واجب کہ اس پر جہنم کی آگ نازل قرار دی گئی ہے، واجب قرار دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر میرے محبوب نے فرمایا اے امتی، اے میرے صحابہ، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جس مرنے والے کے بارے میں جیسا تصور تم کر لو گے اللہ وہی مقام اسے عطا فرما دے گا۔ یعنی تم جسے جنتی قرار دو گے، اگر وہ جہنم جیسے آواز بھی کرتا ہوگا تو اللہ نے تمہاری زبان کو اتنا معتبر بنا دینا ہے کہ وہ آدمی جس کو تم نے جنتی قرار دیا مرنے کے بعد دنیا میں وہ اچھے اعمال نہ بھی کرتا ہو، میں تمہاری گواہیوں کو دیکھ کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دوں گا۔ اور اسی طرح جو بندہ نیک ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، لیکن ان کے بارے میں تمہارا تصور ٹھیک نہ ہو، خیال صحیح
تو چاہے وہ جتنا بھی نیک بن جائے، میں نے تمہاری زبان کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو۔ اگر تم نے اسے برے الفاظوں سے اس کے مرنے کے بعد یاد کیا تو پھر چاہے وہ جنت جیسے اعمال کرتا بھی ہوگا، لیکن تمہاری زبان کی وجہ سے، تمہاری گواہیوں کی وجہ سے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ مقام دیا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ جس طرح یہ تصور کریں گے اللہ مرنے والے کے ساتھ بھی وہی احوال فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور بھی خسرتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک خسرت یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم صفیں بناتے ہیں، یہ اعجاز صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے امتیوں میں اس طرح نماز پڑھنے میں صف بندی کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ اور دوسری بات کہ پہلے امتی جتنے تھے اگر ان کے کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی تھی تو اسے کاٹنا پڑتا، ہاتھوں پر نجاست لگ جاتی تو بھی اسے کاٹنا پڑتا، لیکن اللہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام دیا کہ نجاست لگ جائے پھر پانی سے اسے صاف کر دیا جائے تو پانی سے دھونے کی وجہ سے اللہ اس میں پلیتی کو دور فرما دیتا ہے، لیکن پہلے امتیوں میں سے اس چیز کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اور تیسرا اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا فرمایا کہ روح زمین کو پاک کر دیا، لیکن پہلے امتی جتنے تھے ان کے لیے زمین کو پاک نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی عبادت خانے مخصوص تھے، تو جس جگہ پر وہ عبادت خانے بناتے تھے وہی نماز پڑھنی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے میرے محبوب کو، میرے محبوب کی امت کو یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ پوری روح زمین کو پاک کر دیا، جس جگہ چاہے جہاں چاہے نماز کا وقت ہو جائے جگہ کو دیکھ کر وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر باقی یہ بھی عطا فرما دی کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، تیمم کرنے سے بھی تمہیں اتنی ہی پاکی ملنی ہے جتنا پانی کے استعمال سے پاکی حاصل ہوئی ہے۔ اور یہ اعجاز، یہ مقام کسی اور نبی کی امتیوں میں سے نہیں تھا۔ اور ایک مقام یہ بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ جو پہلے امتی تھے وہ گناہ کرتے تھے، ان کے گناہوں کے نام اور گناہوں کا طرز عمل ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، اور جب وہ ایسا کام کرتے، کسی کو قتل کرتے، ان کی معافی تب تک نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اپنی جان کو ختم نہ کر دیتے، اپنے آپ کو ختم نہیں کرتے تھے، تب تک اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا تھا۔ اور میرے محبوب کی امتیوں کو یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ گناہ جتنے بھی کر لیتے ہیں پھر بھی دروازوں پر لکھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ پہلے امتیوں کے ہاں گناہ کرتے تھے تو دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے، اللہ کے فرشتے مقرر تھے وہ لکھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے یہ ہمیں مقام عطا فرمایا کہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو ہمارے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا، اور ان کی توبہ ان کو اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا، رات کا اندھیرا ہو اور زبان سے گڑ گڑا رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا ہو تو اللہ اس بندے کی اس حالت کو دیکھ کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ یہ مقام اللہ رب العزت نے اور نبیوں کی امتیوں کو عطا نہیں فرمایا تھا، اور یہ مقام عطا فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ہماری یوں سمجھے کہ ہم محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو اللہ نے یہ ہمیں مقام عطا فرمایا۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرے اور اسی
راضی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت